ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد سے کورونا کا پہلا ٹیکہ جاری ہونے، وزیر کے ٹی آر پر امید۔ ویکسین کی تیاری میں تلنگانہ کی کمپنیوں کی سبقت پر وزیر انڈسٹری کا اظہار مسرت۔ زیر التوا کیسوں پر توجہ مرکوز کرنے حکومتوں اور عدالتوں کو نائب صدر جمہوریہ کا مشورہ۔ کیسوں کی عاجلانہ یکسوئی کے ذریعے متاثرین کو انصاف دلانے پر زور۔ تلنگانہ میں کورونا کے مریضوں کی صحت یابی میں اضافہ، ریاست میں کورونا کے 1286 نئے کیسز درج۔ کورونا کے اثرات سے دنیا بھر میں 100 کروڑ طلبہ اسکولوں سے محروم، آنے والے دنوں میں ترک تعلیم کے رجحان میں مزید اضافہ ہونے اقوام متحدہ کا تاثر۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر انڈسٹریز YT KT راما راؤ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کورونا وائرس کے خلاف پہلی ویکسین تلنگانہ سے جاری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں ہندوستان بائیو ٹیک سے کورونا ویکسین آنے کا امکان ہے۔ وزیر KTR نے آج جینوم ویلی حیدرآباد میں بھارت بائیو ٹیک ویکسین پروڈکشن سینٹر کا معائنہ کیا۔ ان کے ساتھ بھارت بائیو ٹیک کے CMD ڈاکٹر کرشنا ایلا اور مسنر سچترا ایلا بھی موجود تھیں۔ وزیر موصوف نے بھارت بائیو ٹیک کمپنی کے ملازمین سے بات کی۔ وزیر KTR نے کہا کہ بھارت بائیو ٹیک کورونا وائرس ویکسین تیار کرنے میں پہلے نمبر پر ہے، جس پر ہمیں فخر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کورونا ویکسین بھارت بائیو ٹیک سے ہی حیدرآباد سے جاری ہوگی۔ سارے ملک کی نظریں حیدرآباد پر مرکوز ہیں۔ وزیر KTR نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تیاری میں ہندوستان کی شراکت داری بہت اہم ہے اور دنیا بھر میں ویکسین کی ضروریات کے لحاظ سے حیدرآباد کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سے دنیا کو 1 تہائی ویکسین فراہم کرنے پر انہیں فخر ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ آپ سب کی مستقل کوششوں کی وجہ سے ممکن ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے منگل کے روز سپریم کورٹ سے لے کر زیریں عدالتوں تک میں زیر التوا مقدمات کی بڑی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور عدلیہ کو اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو تیزی سے انصاف مل سکے۔ نائیڈو آندھرا پردیش میں BR امبیڈکر لاء کالج کے 76ویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ تقریب سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انصاف جلد اور سستا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بار بار تاریخ بڑھنے کی وجہ سے مقدمات کی سماعت طویل ہو جاتی ہے اور انصاف مہنگا پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سطحوں کی عدالتوں میں 3 کروڑ سے زائد کیسز زیر التوا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفاد عامہ کی عرضیوں کو ذاتی وجوہات اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ عوامی مفاد کی عرضیوں کو عوامی مفاد میں اور وسیع مفاد میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے طلبہ سے گونگے بہرے لوگوں کی آواز بننے اور محروم اور پسماندہ لوگوں کی قانونی مدد کرنے کی اپیل کی۔ قوانین میں تضادات کا حوالہ دیتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ قوانین کا خاکہ طے کرتے وقت وسیع پیمانے بات چیت اور گفت و شنید ہونی چاہیے تاکہ ان کو آسان بنایا جا سکے۔ اس کے لیے صرف الفاظ پر نہیں بلکہ جذبات اور ارادے پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ نظام انصاف میں جامع اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے عدالتوں کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنا ہوگا اور عام آدمی کو انصاف رسائی فراہم کرنی ہوگی۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے سول سروسز امتحان 2019 کے قطعی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ ہردیپ سنگھ نے UPSC میں ٹاپ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جتن کشور دوسرے نمبر پر ہیں اور پرتھیبا ورما تیسرے نمبر پر ہیں۔ ٹاپ 50 امیدواروں میں 45واں مقام کیرلا کے ایروناکولم سے تعلق رکھنے والی سفنا نظرالدین کو ملا ہے۔ میرٹ کی فہرست 15 دن بعد جاری کی جائے گی۔ امیدوار کمیشن کی ویب سائٹ پر مارک شیٹ دیکھ سکیں گے۔ اس بار سول سروسز امتحانات کے تحت کل 829 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جنرل کیٹیگری میں 78، EWS 251، OBC 129، SC اور 67 ST زمرے کے 304 امیدوار ہیں۔ سول سروس امتحان میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان مندہ مکارن نے قومی سطح پر 110واں رینک حاصل کیا۔ نوجوان کا تعلق سلسلہ ضلع کے گمبھی راؤ پیٹ منڈل کے بھیمنی ملا ریڈی پیٹ سے ہے۔ نوجوان کے والد اور والدہ ٹیچر ہیں اور وہ سدھی پیٹ میں مقیم ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث امریکہ میں پیدا ہونے والے معاشی بحران اور ریکارڈ سطح کی ہے۔ روزگاری کو روکنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متنازع فیصلہ لیا ہے، جس کے تحت امریکہ کے فیڈرل ایجنسی میں بیرونی ورکرز اور H-1B ویزا رکھنے والوں کا تقرر نہ کرنے کے احکامات جاری کیے۔
اس متنازع احکامات پر دستخط کرنے سے قبل ٹرمپ نے کہا کہ فیڈرل ایجنسی میں امریکی شہریوں کو ہی ملازمت فراہم کی جائے۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے رکھی جانے والی سنگ بنیاد سے قبل آج وہاں ایک خصوصی پوجا کی گئی۔ صبح 9 بجے اس خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ نشان پوجا گزشتہ 1700 سال سے کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج دیگر خصوصی پوجا بھی کی جائے گی۔ کل دوپہر 12:30 بجے رام مندر کی بھومی پوجا بھی شروع ہوگی۔ یہ پروگرام 10 منٹ کا رہے گا۔ بھومی پوجا کے لیے ایودھیا آنے والے وزیر اعظم نریندر مودی یہاں تقریباً 3 گھنٹے گزاریں گے۔ بھومی پوجا تقریب کا 48 ہائی ٹیک کیمروں کے ذریعے دوردرشن کے تمام چینلوں کے ذریعے راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ ایودھیا میں تعمیر ہونے والے رام مندر کے ڈیزائن کو مندر ٹرسٹ نے جاری کیا ہے۔ اس ڈیزائن کو گجرات کے آرکیٹیکٹ چندرکانت سومپورا نے تیار کیا ہے۔ مندر کی اونچائی 161 ہوگی۔ آرکیٹیکٹ نے بتایا کہ ابتدا میں جو ڈیزائن تیار کرنے کا منصوبہ تھا اس سے کافی اچھی مندر ڈیزائن تیار ہوا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی تعداد 18,55,000 سے تجاوز کر چکی، جبکہ 803 افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 39,000 کے قریب پہنچ گئی۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 52,050 افراد کے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد مجموعی تعداد بڑھ کر 18,55,746 ہوگی۔ راحت کی بات یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران 44,306 افراد کورونا سے شفا یاب بھی ہوئے، جس سے صحت مند افراد کی کل تعداد 12,30,510 ہو گئی ہے۔ زیادہ تر ریاستوں میں صحت مند افراد کی تعداد میں اضافہ کی وجہ سے فعال کیسز میں صرف 6,941 عدد کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد 5,86,298 ہو گئی۔ اسی دوران مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 38,938 ہو گئی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر مہاراشٹر ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مریضوں کی تعداد میں 1,519 تک کمی آئی ہے، جس سے ایکٹیو کیسز 1,47,324 رہ گئے اور 266 اموات کے ساتھ ہلاک شدگان کی تعداد 15,842 ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران 10,221 افراد جان لیوا وبا سے شفا یاب ہوئے ہیں، جس سے صحت مند افراد کی تعداد 2,87,030 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک سب سے زیادہ فعال کیسز اسی ریاست میں موجود ہیں۔ تلنگانہ میں پیر کے روز کرونا وائرس کے 1,286 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 12 افراد کی موت ہو گئی۔ اس سلسلہ ضلع میں ایک بھی کیس درج نہیں ہوا۔ اس ریاست میں کرونا کیسز کی کل تعداد 68,946 ہو گئی۔ اسی طرح ہلاکتوں کی تعداد 563 ہو گئی۔ جی ایچ ایم سی کے حدود میں 391 کیسز درج ہوئے۔ عادل آباد 9، کتاگوڑم 38، جگتیال 22، جنگاؤں 8، بھوپال پلی 6، گدوال 55، کاماریڈی 6، کریم نگر 101، کھمم 41، آصف آباد 3، محبوب نگر 39، محبوب آباد 27، منچریال 21، میدک 7، ملکاج گیری 72، ملگو 5، ناگر کرنول 29، نلگنڈا 29، نارائن پیٹ 4، نرمل 4، نظام آباد 59، پیداپلی 29، سرسیلا 0، رنگا ریڈی 121، سنگا ریڈی 15، سدی پیٹ 14، سوریا پیٹ 23، وقار آباد 17، ونپرتی 14، ورنگل رورل 11، ورنگل اربن 63، بھونگیر 3 کیسز درج ہوئے ہیں۔ فی الوقت کورونا سے 18,708 مریض زیر علاج ہیں اور 49,675 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزیر برائے سماجی بہبود کے ایشور نے کہا کہ گاؤں کی ترقی کے لیے تلنگانہ بھر میں پلے پرگتی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے آج پیداپلی ضلع کے کھانم پلی گاؤں میں کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ امبیڈکر کے مجسمے کے نقاب کشائی کے بعد گرام پنچایت کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور سی سی روڈ کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں تقریب میں دلتوں کو اراضی کے پٹے حوالے کیے۔ سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرامارک نے الزام لگایا کہ حکومت کی لاپرواہی اور تساہلی کی وجہ سے ریاست میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ اب تک کرونا وائرس شہری علاقوں تک موجود تھا، لیکن اب دیہی علاقوں میں بھی پھیل رہا ہے۔ اسمبلی کے میڈیا پوائنٹ پر بات کرتے ہوئے بھٹی نے کہا کہ عوامی صحت پر خیال رکھنے میں حکومت ناکام ہو گئی۔ اسی طرح کی لاپرواہی سابق میں کسی بھی حکومت میں نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر گاؤں اور منڈل سطح پر کوارنٹائن سینٹر قائم کریں۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے مرکزی حکومت نے جو گائیڈ لائنز دیے ہیں، ان گائیڈ لائنز کو کانگریس قائدین پر مسلط کیا جا رہا ہے۔
حکمراں اگر ماحولیات کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں تو ساری سلطنت سرسبز و شاداب رہتی ہے۔ یہ مثال مریا پورم گاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ورنگل رورل ضلع کے مریا پورم گاؤں میں ہر طرف سبز و شادابی دیکھی جا سکتی ہے۔ وسیع سڑکوں کے درمیان اور اطراف درخت نظر آئیں گے۔ اس گاؤں کی سرسبز و شادابی میں گاؤں کے سرپنچ بال ریڈی کی کافی محنت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بال ریڈی کے سرپنچ منتخب ہونے سے قبل وہ گاؤں میں پودے لگایا کرتے تھے اور اب سرپنچ بننے کے بعد ہریت حرم پروگرام میں گاؤں کے تمام افراد کو شراکت دار بنا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا سے جولائی تک تقریباً 160 ممالک میں اسکولز بند ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ اب تک 100 کروڑ سے زائد طلبہ پر کورونا وائرس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا کہ مزید 4 کروڑ بچے اس سال اسکولوں میں داخلہ لینے والے تھے، وہ بھی نہیں جا سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے دنیا کے مختلف ممالک کو انتباہ دیا کہ تازہ تبدیلیوں سے تعلیمی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ حیدرآباد سے کورونا کا پہلا ٹیکہ جاری ہونے، وزیر کے ٹی آر پر امید۔ ویکسین کی تیاری میں تلنگانہ کی کمپنیوں کی سبقت پر وزیر انڈسٹری کا اظہار مسرت۔ زیر التوا کیسوں پر توجہ مرکوز کرنے حکومتوں اور عدالتوں کو نائب صدر جمہوریہ کا مشورہ۔ کیسوں کی عاجلانہ یکسوئی کے ذریعے متاثرین کو انصاف دلانے پر زور۔ تلنگانہ میں کورونا کے مریضوں کی صحت یابی میں اضافہ، ریاست میں کورونا کے 1286 نئے کیسز درج۔ کورونا کے اثرات سے دنیا بھر میں 100 کروڑ طلبہ اسکولوں سے محروم، آنے والے دنوں میں ترک تعلیم کے رجحان میں مزید اضافہ ہونے اقوام متحدہ کا تاثر۔